نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے ہمارا آج کا عمل ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھتے ہیں یاد نہیں رہتا، بعض کو یاد ہوتا ہے لیکن بعد میں یاد نہیں رہتا، اور بعض کو پورا سال یاد رہتا ہے، صرف امتحان حال میں آ کے بولتا ہے۔ تو کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے کوئی بھی اسٹڈی کے حوالے سے مسئلہ ہے اور کسی بھی اسٹڈی کے حوالے سے مسئلہ ہے، آپ انٹرمیڈیٹ میں ہیں، آپ سیکنڈری اسکول میں ہیں، آپ کالج میں ہیں، آپ یونیورسٹی میں ہیں، انشاءاللہ جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور بلا تاخیر بیسک پہلے ہدایات کی طرف بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ ضروری چیزیں جن کے نہ کرنے سے ہمیں نہ اسٹڈی میں کامیابی ملتی ہے نہ دنیا کے کسی اور مقام میں۔ تو سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی ہے۔ جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے تلے رہتا ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے سے خوش رہتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں کہ اللہ بلا رہے ہوں، اور جو بندہ اللہ رب العزت کے بلانے پر دوڑا چلا جائے تو اللہ رب العزت کی رحمت تو اس پر ہوگی۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم عرض کروں گا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ جو بندہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گا، میں نے عہد کر لیا ہے کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور اگر کوئی اس نماز کا اہتمام نہیں کرے گا تو میری اس پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب دیکھیے، جو بندہ آپ کی دنیا کے سب سے بڑے مسئلے، آپ کو 4-5 مسائل ہیں۔ ایک تو آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو کھانے کا مسئلہ ہے، ایک تو آپ کے پینے کا مسئلہ ہے، ایک سواری کا مسئلہ ہے، ایک لباس کا مسئلہ ہے۔ ایک بندہ آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہاری ہر طرح سے ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ تو جب وہ آپ کو ذمہ داری میں لیتا ہے تو پھر چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اور بڑے سے بڑا کام بھی اس کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب جنت کی ذمہ داری لے رہے ہیں اور آخرت کے اتنے بڑے کام کی ذمہ داری لے رہے ہیں تو پھر دنیا کے کاموں کی کیا حیثیت؟ اور اللہ رب العزت کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تو بس کن فرما دیتے ہیں، فیکون بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا اللہ رب العزت کا ارادہ ہی اصل وجود ہے۔ تو ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نماز کے ذریعے ہم نے اللہ رب العزت سے مدد حاصل کرنی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اور نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز دین میں ایسی ہے جیسے آدمی کے بدن میں سر ہوتا ہے، جیسے سر کے بغیر بدن کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح نماز کے بغیر آدمی کا دین بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور جو آدمی 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے تو شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جو 5 وقت نماز کی پابندی اور اہتمام نہیں کرتا تو شیطان جری بہادر ہو جاتا ہے کہ بس میں اب اس کو قابو کر لوں گا۔ تو اب دیکھیے، جب شیطان قابو کرے گا تو پھر گناہوں میں لگائے گا، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگائے گا۔ اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ایک سزا یہ ہے کہ انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ گناہوں کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ذہن کمزور ہو جاتا ہے، آدمی وساوس کا شکار رہتا ہے، شیطانی وسوسے تنگ کرتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کی اسٹڈی کے ریلیٹڈ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا حافظہ اتنا تھا کہ جو کتاب ایک دفعہ نظر سے گزر جاتی ان کو یاد ہو جاتی۔ ایک دفعہ وہ مصر کی ایک یونیورسٹی میں گئے، تو وہاں پہلے جامعہ ہوتے تھے، تو بہت بڑا جامعہ تھا، تو وہاں پر ایک کتاب انہیں ملی، اور یہ کتاب ایسی تھی کہ پوری دنیا میں مسائل پر اس طرح کی کتاب موجود نہیں تھی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں اس کی ایک کاپی دے دیں۔ فرمایا کہ یہ ایک ہی ہے پوری دنیا میں اور کہیں نہیں۔ تو کہا چلیں آپ مجھے بھجوا دیں۔ کا نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا میں یہاں بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتا ہوں؟ کہ جی پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہیں بیٹھے ہوئے انہوں نے وہ ساری کتاب پڑھی، اور واپس جب وہ انڈیا آئے، ہندوستان تھا تب، تو تو انہوں نے واپس آ کر اس کتاب کو لفظ بہ لفظ لکھ دیا، اور پھر ایک نسخہ، ایک کاپی تیار کروا کے مصر واپس بھجوائی کہ میں جو آپ کی یہ کتاب وہاں پڑھ کے آیا تھا یہ اس کا نسخہ ہے، اور اس کتاب میں یہاں غلطی تھی، میں نے یہ بھی درست کر دی، یہ اب اصل نسخہ ہے۔ تو کیسا ذہن تھا! کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اتنا تیز ذہن کیسے دیا؟ فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دینے سے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ میں بیسک بیماری عرض کر رہا ہوں۔ بعض لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ آگے پیچھے کی بات زیادہ کرتے ہیں، وظیفہ کم بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ میں آپ کو بتاتا پھروں کہ آپ انسولین لگائیں اور آپ شوگر کی فلاں گولی کھائیں اور آپ میٹھا کھانا نہ چھوڑیں، تو فائدہ نہیں میری دوائیاں بتانے کا۔ اصل بیسک یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہو اور گناہوں کو مکمل طور پہ ہم چھوڑ دیں۔ گناہ ہو جائے توبہ کر لیں، انسان ہے گناہ ہوں گے، لیکن جب گناہ ہو جائے ہم توبہ کر لیں۔ تیسری بات، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔
چاہے آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، چاہے آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو، کوئی دن ہمارا ایسا نہ ہو جس میں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی ہو۔ کم از کم ایک سپارہ ہے، کوشش کرنی چاہیے اس کا اہتمام ہو، ورنہ آدھا سپارہ کر لیں، ایک پاؤ کر لیں، 2 رکوع ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ تلاوت ضرور ہو۔ ہر نماز کے بعد 1 رکوع پڑھ لیں، 1-1.5 منٹ لگتا ہے۔ یہ سب سے آسان کام ہے تلاوت کے حوالے سے اہتمام کرنے سے۔ اور چوتھی چیز ہے صدقہ دینا۔ کم از کم 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ صدقہ ضرور دیں۔ کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں آپ صدقہ نہ دیں۔ 10 روپے 20 روپے ہی بے شک نکالیں، ایک باکس رکھ لیں، پورے مہینے کی جمع کر کے کسی مستحق کو دیں، اور رشتہ داروں سے اور پڑوسیوں سے اس کا آغاز کریں۔ گلی میں مانگنے والے اور بازاروں میں مانگنے والے یہ مستحق نہیں ہوتے، ان کو نہیں دینا چاہتے۔ اور عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان 4 چیزوں کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ کچھ آداب ہیں وہ میں اینڈ پہ عرض کروں گا۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ رات سوتے وقت اس عمل کو کر لیجیے، زیادہ آسان ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور اگر امتحان حال میں جانے سے پہلے کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اس لیے عشاء کے بعد پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں، 2 رکعت نفل آپ نے پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا علیم یا اللہ، 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 آپ نے یا علیم یا اللہ کو 300 مرتبہ اس کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پانی پہ دم کر لینا ہے، پھونک مار لینی ہے، اور اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے اور آرام سے سو جانا ہے۔ اپنی نیند پوری کیجیے گا تاکہ پیپر میں نیند نہ آئے۔ ویسے نیند تو اڑ جاتی ہے لیکن پھر بھی سستی تو رہتی ہی ہے۔ بس عمل اتنا سا ہی کرنا ہے، لیکن آپ نے یا علیم یا اللہ پانی پہ دم کرنا ہے۔ اس پانی کو پینے سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ اللہ آپ نے میرے اوپر اتنے احسانات فرمائے، جو اللہ رب العزت کی نعمتیں آپ کے ذہن میں اس وقت آتی ہیں۔ زبان بولتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، زبان لعاب بنا رہی ہے، 23,000 مرتبہ روزانہ آپ سانس لے رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں، ان کو بیان کریں۔ اللہ آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ میں بہت پریشان ہوں، اسٹڈی کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے عرض کیجیے اور دعا کیجیے، اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجیے۔ صبح کا پیپر مشکل ہے، امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہوں، تو پھر آپ نے دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان اور فرما دیجیے، میرا یہ والا مسئلہ ہے، حل فرما دیجیے نا۔ پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک کسی بھی عمل میں آپ نے نہیں بھولنا۔ اور آخری گزارش کہ جب آپ امتحان حال میں جانے لگیں تو اس وقت آپ نے پیپر کے لیے بیٹھ جائیں یا امتحان حال میں جانے لگیں تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کے رب زدنی علما آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں درود پاک پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیپر شروع کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کامیاب فرمائیں گے۔ جب آپ اس عمل کو کریں، نفل پڑھنے والا جو عمل ہے، اور اس ترتیب سے عشاء کے بعد کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ تو باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر صاف ستھرا لباس پہن کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور جو مسورات ہیں وہ محسوس ایام میں بھی اس عمل کو اسی ترتیب سے کریں گے، صرف نفل نہیں پڑھیں گے اور باوضو نہیں ہوں گے، باقی سارا عمل ایسے ہی کرنا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اور عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔